یہ بات ڈالنے میں قاصر ہیں، ناکام ہیں، بلکہ ناکام ہیں کہ عقیدہ ملک کے نظام کے لیے بنیاد ہے، اور اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کے قانون نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے لیے چیز کی ہے. جس طرح شرک خالی وہ قبرات وہاں جانا شرک نہیں ہوتی ہے، یہ بھی شرک ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، وہ اپنی حکمت میں بھی کسی کو شریک برداشت نہیں کرتا. آؤ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے لیے ہیں، ہماری تقدیر کے جدوجہد کے بغیر یہ ملک ادھورا ہوگا. ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے. زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے. چار دیواری کی چادر کی نہیں لوگوں، جمعیت کا پہاڑ کھڑا کر دیا گیا. اگر کوئی جمعیت علماء اسلام کی بات اور دین کے ساتھ سیاست کی بات کرتا ہے تو دنیا دار کتے آپ کے کردار کی طرف پہ ہو جاتے ہیں. شاید کو ہمارا چچا، شاید کوئی ہمارا بھائی. اصل بات یہ ہے کہ انگریز پوری طرح سے سمجھ چکا ہے. مارکہ بدر کا ہوا، مشرکین کو صحابہ نے وہ دیسی انڈے کھلائے کہ دماغ پھٹ گیا. تو یہودیوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو کہ تم اناڑی تھے اور یہ مشرکین لوگ اناڑی تھے، تم اناڑیوں سے لڑے ہو، جب ہمارے ساتھ ٹاکرا ہوگا تو ہم تمہیں بتائیں گے. یہودیوں نے کہا. حنین کے غزے میں اور یہودیوں کے ساتھ جو لڑائی ہوئی تو صحابہ نے ان کو ایسا اچھالا جیسے فٹ بال اچھالتا. بیڑا غرق ہوا تو ان کی عقل ٹھکانے لگی. اسی طرح رکانہ رضی اللہ عنہ ایک پہلوان حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے میں تو پہلوان ہوں نا، اگر تو نبی میری پیٹھ لگا دے میں تیرا کلمہ پڑھتا. ٹھیک ہے، حضور نے پکڑا اور نیچے گرا دیا. وہ تو بڑھن کے جینا ہے، یہ آپ نے اسلام سے بدزن ہو کے جینا. مسلمان ہے، ٹھیک ٹھاک پڑھا لکھا اور وہ اس کے منہ پہ کیا ہے جی دیکھیں جی اگر یہ مسجد نہ ہوتی نا، اگر یہ علماء لوگ نہ ہوتے تو ملک میں بڑا امن ہوگا. اتر وہ وقت آ رہا ہے کہ ملک میں بڑا امن ہوگا. دنیا ڈھونڈے گی، تلاش کرے گی. آپ دیکھ لیں مظلوموں کی آواز یہ علماء کرام. میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن میں تقریر شکریر کا شوقین نہ ہوں. ہمارے حضرت تشریف لائے میں تو بے ڈنگا آدمی ہوں، اور شروع میں تو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں. جزوی صاحب نے پوری سمری پڑھی. حضرت اقدس کا وہ جو ایک روایتی خطیب، اصل میں خطیب نہیں ہوں مولانا، یہ لوگ مجھے جانتے ہیں، میں تو ملنگ آدمی ہوں. تو بہرحال یہ لوگ ہمارے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے. دعوت اختصاص دیتا ہوں اپنے قائد جناب مولانا امتیاز احمد عباسی صاحب، مرکزی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام آذا کشمیر. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ. وقال تعالی فی مقام آخر. جمعیت علماء اسلام جموں کشمیر ضلع ٹھمبر کے امیر حضرت مولانا عبد الوحید صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور یہاں تحصیل سمانی، تحصیل برنالہ، تحصیل ٹھمبر کے ذمہ داران اور بالخصوص
ہمارے عزیز جناب چودھری شمس الحق ایڈوکیٹ صاحب جو ہمارے اس ملاقات کا ذریعہ بنے، اس مجلس کا ذریعہ بنے، اس فکری نظریاتی مجلس کے اہتمام کا ذریعہ بنے، میں ان کا اور آپ سارے حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وطن عزیز پاکستان اور چونکہ آزاد کشمیر بھی اسی کا حصہ ہے، اس اعتبار سے انتہائی خطرناک صورتحال سے دوچار ہے، جہاں آپ اور میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ہمارے نظریاتی محاذ پر، عقیدے کے محاذ پر، ایمان کے محاذ پر غیروں نے انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے، انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، انہوں نے اپنے پروردہ، اپنے مہروں کے ذریعے سے ناموس رسالت کے حوالے سے، آئین و دستور میں موجود ختم نبوت کے حوالے سے جو تحفظ ہے، آئین کے جو آرٹیکلز ہیں، آئین کی جو شقیں ہیں، جنہیں تقریباً ایک صدی کی جدوجہد کے بعد ہمارے اکابرین نے، مسلمانان بر صغیر نے، مسلمانان پاکستان نے حاصل کیا، انہیں غیر مؤثر کرنے یا انہیں تبدیل کرنے یا ان میں ترمیم کرنے کے حوالے سے آپ سے زیادہ کون ناواقف ہے کہ ایک انداز سے اس جدوجہد میں دشمن حملہ آور ہے۔ آپ حضرات بہت ذمہ دار منصب پر بیٹھے ہیں، علماء کا جو منصب ہے بڑا ذمہ دار منصب ہے، جماعتی منصب بھی ایک ذمہ دار منصب ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس انداز سے ہمارے نصاب کو غیر مؤثر بنانے کے لیے برائے نام نصاب تشکیل دینے کے لیے کس تیزی کے ساتھ ہمارے ذمہ داروں کو، مدارس کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں مسئلہ کشمیر، تحریک آزادی کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک ایسا قضیہ ہے جس کے لیے ایک تاریخ اس بات کی گواہ ہے، 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 6 لاکھ سے زیادہ مسلمانان کشمیر قربانیاں دے چکے ہیں، بچوں کو یتیم کروا کر، عورتوں کو بیوہ کروا کر، نوجوانوں کو اپاہج کروا کر انڈیا کی جیلیں آباد کرنے والے اور
ہزاروں ماؤں بہنوں کی عصمت دری ہونے کے بعد 72-73 سال یہ کہا جاتا رہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، اور کشمیری پاکستان کی استحکام کی، پاکستان کے بقا کی اپنے خون سے جنگ لڑتے رہے، خون سے قربانیاں دیتے رہے۔ آپ سارے لوگ اس بات سے بھی آگاہ ہوں گے کہ جب دشمن اس خطے کے حوالے سے قراردادیں لے کر یونائٹڈ نیشن میں جاتا ہے، جنگ بندی کے حوالے سے جاتا ہے، خود جاتا ہے کہ ہم ان کشمیریوں کو رائے شماری کا حق دیں گے، حق کے خود ارادیت دیں گے، استصواب رائے کا حق دیں گے، اور ہم نے 1948-49 میں جا کر یونائٹڈ نیشن میں ایک نقشہ جمع کروایا۔ وہ نقشہ اس خطے کا کوئی یوں تھا کہ ریاست جموں و کشمیر 84,471 مربع میل پر مشتمل ہے، جس میں گلگت بلتستان بھی ہے، جس میں لداخ بھی ہے، جس میں آزاد کشمیر بھی ہے، جس میں وادی اور جموں بھی ہے۔ ان 5 خطوں پر مشتمل علاقے کو ریاست جموں و کشمیر کہا جاتا ہے۔ ہم نے چائنا کے ساتھ معاہدے کیے، اور چائنا کے ساتھ ہونے والے معاہدوں میں بھی اس بات کی تصریح ہے کہ ریاست جموں و کشمیر اس کا حدود اربع یہ ہے، لیکن آج میرے جمعیت علماء اسلام کے غیور، بہادر اور نظریاتی ضلع ممبر کے دوستوں، ہم ان حالات میں آج بیٹھے ہیں کہ اس کا گلگت بلتستان کو بھی کاٹ دیا جا رہا ہے۔ کچھ علاقہ کوئی 12,000 مربع میل وہ ہے کہ جو ہمارے وکیل نے چائنا کو دے دیا، اور آپ جہاں رہ رہے ہیں کہ 4,000 مربع میل ہے، اور 28,000 مربع میل پر پاکستان اسے صوبہ بنانا چاہتا ہے، اور باقی جو ماندہ جموں و کشمیر کا حصہ ہے، ہمارے وکیل نے، ہمارے ایک نالائق وکیل نے، وہ مودی ٹرمپ کے ساتھ تکون جو معاہدہ کر کے وہاں سے سلنڈر ہو جاتا ہے، دستبردار ہو جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں کیا انڈیا پر حملہ کر دوں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب ظفر آباد جا کر کہ آپ نے LOC کی طرف نہیں جانا، میں امریکہ سے واپس آؤں گا، اکٹھے جائیں گے، لیکن واپس آ کر جب مودی کے ساتھ مکمل معاہدہ کر کے تو آ کر یہ کہتا ہے کہ جو LOC کی طرف جائے گا وہ غدار ہوگا، وہ ملک دشمن ہوگا، وہ پاکستان کا دشمن ہوگا۔ حضرات علماء کرام، ان حالات میں ہم ان حالات سے آج دوچار ہیں، اور ان سارے محاذوں پر آپ کو لڑتے ہوئے، آپ کو جنگ کرتے ہوئے، آپ کو قربانی دیتے ہوئے اس ملک کا کوئی طبقہ نظر نہیں آ رہا ہوگا، اور اس میں اگر آپ کو نظر آتا ہے تو صرف اور صرف اہل حق کی یہ نمائندہ جماعت جمعیت علماء اسلام کا قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو چوبوں کی یہ جنگ کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ جانیہ اور انڈیا سے لے کر یہ سازشوں کے تانے بانے ہیں، تو یہ آپ
اور میرے اور ہمارے اس قافلہ حق اور صداقت کے ساتھ یہ تانے بانے بنے جا رہے ہیں، اور ایک جو مجمع اس وقت بیٹھا ہے یہ ایک کریم ہے زندہ ممبر کی، یہ ایک قوت ہے زندہ ممبر کی، یہ 40-50 لوگ نہیں، یہ ہزاروں پر مشتمل مجموعہ ہے۔ کوشش کروں گا 1991-92 میں فارغ ہوا جامعہ امدادیہ فیصل آباد علاقے میں جب گیا تو وہاں ناموافق حالات تھے، مسلکی اعتبار سے تو سیاسی اعتبار سے تو تھے ہی نہیں، مسلکی اعتبار سے ہزاروں کی آبادی میں اگر میں یہ کہوں کہ پہنچ کا فکر مسلکی لوگ پورا نہیں کرتے تو میرا خیال ہے مبالغہ نہیں ہوگا۔ آغاز کیا ہم نے سیاسی بڑی قوت ہے، 60-70 سال سے جو مسلم کانفرنس ہے وہ اور ہم آمنے سامنے، وہ اور ہم آمنے سامنے، کئی پولنگ سٹیشن ہم انہیں جیتنے کی پوزیشن، لیکن یہ 20-25 سال کا ایک جو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے 2 آیاتیں پڑھی ہیں، آپ اس کو سمجھ گئے ہو۔ ایک ہے دعوت کا میدان، ایک ہے عقیدہ بدلنے کا، اور ایک ہے نظام بدلنے کا۔ آپ نے اگر کہیں بد عقیدے کے لوگ، غلط عقیدے کے لوگ ہیں تو انہیں آپ قوت سے سر نہیں کر سکتے، انہیں آپ طاقت سے ان کا عقیدہ نہیں بدل سکتے۔ طاقت استعمال کریں گے تو عقیدہ اور بگڑے گا، وہ ضد میں آئے گا، عناد میں آئے گا، آ کر تو وہ اور بگڑے گا۔ عقیدہ بدلنے کے لیے انبیاء نے دعوت کے راستہ کو اختیار کیا، جہد کے لیے قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس قوت کے لیے ایک جماعت کی ضرورت ہوتی ہے، جماعت کے لیے امیر کی ضرورت ہوتی ہے، امیر کے بعد امیر کی اطاعت کی ضرورت ہوتی ہے، امیر کے بعد مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب جماعت بنتی ہے تو پھر اس کے لیے دعوت کی بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنا جس نظریے پر کھڑا ہے، جس مشن پر کھڑا ہے، نظریے پر، نظریے کو عام کرنے کے لیے، نظریے کو لوگوں کے دل و دماغ تک پہنچانے کے لیے خاموشی سے نہیں، خود نظریاتی طور پر اتنا مضبوط ہو، اسے اپنے نظریے اور مشن پر اتنا یقین کامل ہو کہ وہ دوسرے کو دعوت دیتے ہوئے اس نظریے کی وہ خود اندر سے کمزور نہ ہو۔ اگر جماعت کی ضرورت ہے، اس جماعت کو لے کر آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ضلع بھمبر کی گلی کوچے کے اندر یہ سیاہ و سفید پرچم انشاءاللہ لہرائے گا۔ اس میں جھنڈا کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ قاری امتیاز ہے کہ ذرائع اس نے لگایا ہوا ہے، تو اس نے اس کو کہا یہ بڑا خطرہ ہے، تو مجھے اس نے کہا کہ بڑی انہونی باتیں کرتے ہو، یہ کیا خطرہ ہے؟ ایسا ہوا کہ پھر ایک پوری اپوزیشن کا دلکور میں جلسہ ہوا تو میں نے 2.5 منٹ تقریر کی اس وقت۔ مولانا مفتی نظام الدین شامجی صاحب نے ایک فتویٰ دیا تھا کہ امریکی واجب کرنا، اس پر میں نے ایک جملہ کہا کہ جو امریکی نواز ہیں وہ بھی واجب کرنا، امریکہ نواز ہیں، وہ دونوں آدمی ایک کھڑکی سے وہ سن رہے تھے۔ میں جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جد و جہد ظاہر ہے، ان اللہ لا یضیع اجر، کسی کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتا، محنت کریں گے اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے، لیکن ہم جو کہ چاہتے ہیں راتوں رات نتائج ہو، راتوں رات نتائج تحریکوں میں نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے ایک بڑی سٹرگل، کہیں کسی کوئی ادارہ خراب ہے، کہیں کوئی اور جو ہے ادارہ نہیں بنا ہوا، تو اس پر آپ اپنی رائے دیں، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کے اوپر رائے دیں، اور کہیں بھی کوئی ہو آپ وہاں سے پیچھے نہ آئیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اداروں کے اندر، انتظامیہ کے اندر، سیاسی جماعتوں کے اندر آپ کا ایک قوت کا خود پیغام پہنچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، حضرت نے فرما دیا سیاست کو شجرہ ممنوعہ نہیں، تفصیلات کا موقع نہیں، کہ انبیاء بنی اسرائیل
جو بنی اسرائیل کی سیاسی باغ ڈور تھی وہ انبیاء بنی اسرائیل کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ اور اس حوالے سے بھی ختم نبوت کے حوالے سے آپ، چونکہ اس پر بہت زوردار حملے ہو رہے ہیں اور ہم ایک ایسی جگہ ہیں کہ جہاں ہمارے گرد و نواح میں اس کی ایسے لوگ موجود ہیں، تو آپ اپنے روزانہ ہر جمعہ میں 5 منٹ ختم نبوت کے لیے وقف کریں۔ سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اس لیے سیاست عبادت ہے، سیاست فریضہ ہے، اور اس کو جب تک عبادت اور فریضہ سمجھ کر نہیں کریں گے اس کے اثرات بھی نہیں ہوں گے۔ علماء نے جماعت کے کام کو دین سمجھ کر، فریضہ سمجھ کر ایمان کی حد تک کیا، ٹمپریری اور رسم اور رواج کے طور پر۔ آج وہاں کا جو وڈیرا ہے، نواب ہے، سردار ہے، ایک امام کے پاؤں پر گر رہا ہے، امام کے پاؤں پہ آ کر گرتا ہے بھائی، لیکن اس کے پیچھے ایک قربانی ہے، ایک جدوجہد ہے۔ وہاں جو مسجد کا امام ہے، جہاں مسجد کا امام نام نہیں لے سکتا تھا، آج وہ یہ صورتحال ہے۔ نبی محترم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، تائید وہ جماعت کے ساتھ۔ قبول فرمائے، اللہ ہماری جدوجہد کو ہماری آخرت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العزت ہمارے حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب کی والدہ محترمہ ان کی مغفرت فرمائے۔